السلام علیکم ناظرین، پاکستانی سیاست میں ہر روز ایک نیا طوفان جنم لے رہا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے انکشافات کا آغاز کیا اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے ان دونوں ملاقاتوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ جو دو ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے وفد کی، محمد زبیر سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وہ ملے آرمی چیف سے، اور یہ دونوں ملاقاتیں جنرل بابر افتخار کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق تھیں۔ کئی روز سے یہ بحث جاری تھی، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف جب پھٹ پڑے تھے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد، اس وقت سے یہ باتیں منظر عام پر آ رہی تھی کہ میاں نواز شریف کچھ یقین دہانیوں کے ساتھ ملک سے باہر گئے تھے، اور ان یقین دہانیوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جو ان سے وعدے وعید کیے گئے تھے، جب وہ وعدے وعید پورے نہیں ہوئے تو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر الزامات بھی لگائے اور خاص طور پہ کھل کر بات بھی کی، جو ماضی میں بھی کئی دفعہ دبے لفظوں میں کہہ چکے تھے لیکن 2 سال سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ واضح کر چکے ہیں کہ 2 ملاقاتیں الگ سے ہوئی ہیں۔ وہ ملاقات جو پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ آرمی چیف کی ہوئی تھی وہ ایک الگ ملاقات تھی گلگت بلتستان کے مسئلے پر، لیکن جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 باتیں زیر بحث آئیں، ایک مریم نواز اور دوسرا میاں نواز شریف کی حوالے سے، اور آرمی چیف نے واضح کیا کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں اور قانونی معاملات عدالتوں کے اندر طے ہوں گے۔ جیسا کہ میاں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو اشتہاری قرار دیا گیا، ان کو وطن واپس لانے کی بات کی گئی، پھر ان کی عدم موجودگی میں ان کی اپیل کی سماعت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کو اس بات کا غصہ بھی تھا، کیونکہ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جب باہر گئے تھے یقین دہانیوں کے ساتھ باہر گئے تھے، بعض ممالک بھی اس میں انوالو تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بھیجنا چاہتی تھی ان کو ملک سے باہر، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ حکومت جو ہے کسی دباؤ کے بغیر اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے، اور یہ جو ماڈل اس وقت حکومت کا چل رہا ہے یہ کامیاب ہو، جس کے بعد میاں نواز شریف باہر جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس 2 ملاقاتوں کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اسی سلسلے کی کڑی دکھائی دیتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نواز شریف کو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اتنی سخت تقریر کرنا پڑی، اور پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت نواز شریف اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مابین، کیونکہ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف باہر جا رہے تھے، عمران خان وزیر اعظم پاکستان یہ سمجھتے تھے کہ انہیں باہر نہیں جانا چاہیے، ان کے بیانیے کو جو خاص طور پہ احتساب کا بیانیہ ہے، اب جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کو جیلوں میں بند کرنے کے حوالے سے ان کا جو بیانیہ ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی، جس کا اظہار وفاقی وزیر فواد چودھری باقی وزراء بھی کئی بار کر چکے تھے، لیکن میاں نواز شریف باہر چلے گئے، اور جب میاں نواز شریف باہر جیل میں تھے اور اس وقت بھی عمران خان جب یو این میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ واپس جائیں گے اور ان کا اے سی بھی اتروا دیں گے، عام قیدی کی طرح رکھا جائے گا انہیں، لیکن عمران خان صاحب اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس سے واضح پیغام بھی ملتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ عمران خان یہ فیصلے کرنے میں خود مختار تھے۔ اس لیے آج بھی بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ شیخ رشید احمد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا جو حکومت باتیں کر رہی ہے ان کو اختیار کس چیز کا ہے، تو یہ صورتحال اب بڑی واضح ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ میاں نواز شریف باہر گئے، خاموش کیوں ہوئے، مریم نواز کا ٹویٹر خاموش کیوں تھا، کس لیے خاموش رہا، اور وہ کون سی باتیں تھیں جو حکومت اپوزیشن کے رہنماؤں اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین طے ہوئی تھی اور ان پر عمل درآمد نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں لائنز ڈرا کی گئی تھیں، جس میں چین کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ چین کا بھی کردار تھا، پھر سعودی عرب کے کردار کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ جو چیزیں کمٹمنٹس تھیں وہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کے رہنما اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ میدان میں اتری ہے، اور نواز شریف نے ایک سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی کس طرف جاتی ہے۔ نواز شریف اپنا چال کھیل چکے، انہوں نے اپنا پتہ پھینک دیا، انہوں نے کھل کر تقریر کر دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جس کے بعد آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس بھی خاصی نواز شریف کے بیانیے کو آگے بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان 2 ملاقاتوں کو بھی منظر عام پر لایا جائے جو مسلم لیگ نواز نے کی تھی آرمی چیف کے ساتھ۔ اب 2-3 سوالات بڑے اہم پیدا ہو چکے ہیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے بار بار کہ سیاسی مداخلت میں یا سیاسی معاملات میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، تو پھر یہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ آخر کون سے ایسے وعدے وعید تھے جس کی بنا پہ میاں نواز شریف باہر گئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب کون لے گا، کب لے گا،
کب منظر عام پر آئے گا، یہ بھی پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ کے بہت سے دردناک پہلو ہیں کہ بہت ساری چیزیں نہ وقت پر سامنے آتی ہیں، نہ بیان کی جاتی ہیں، بلکہ اسے چھپا دیا جاتا ہے۔ اور اگر باہر گئے تھے تو وعدے وعید کون سے تھے، اور اگر ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند کرنے کے وعدے کیے گئے تھے تو وہ کیوں بند نہ ہوئیں؟ کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو وہ احتساب کا نعرہ لے کے آئے ہیں حکومت میں، اور جو کچھ وہ لے کے چل رہے ہیں اسی کو چلتے رہنا چاہیے، یا یہ دباؤ پھر کسی ایک نئے معاہدے کی طرف لے جائے گا؟ کیونکہ آج کی جو یہ انکشاف ہے، یہ کہا گیا DGISPR کی طرف سے کہ یہ ملاقاتیں محمد زبیر کی ریکویسٹ پر ہوئی ہیں۔ گویا اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر گیند مسلم لیگ نواز کی کورٹ میں پھینک دی ہے کہ آپ نے ملاقاتیں ریکویسٹ کی تھی، اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جو قانونی معاملات کی بات تھی اور جو سیاسی معاملات کی بات تھی اس پہ آرمی چیف نے اپنا واضح پیغام دے دیا تھا۔ اب مسلم لیگ نواز کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت بھی کرے کہ آخر نواز شریف باہر گئے تھے تو کیوں گئے تھے، خاموش تھے تو کیوں تھے، اور ان کے خلاف جو مقدمات جن کے بارے میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ کچھ چیزیں وہ وقت آنے پر بتائیں گے، شاید وہ وقت پہ آنے پہ بتانے والا وقت اب ہونے ہی والا ہے۔ کلیش بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس وقت جو مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے، یا مسلم لیگ نواز کی سیاست کو جھٹکا لگ سکتا ہے، یا مسلم لیگ نواز کی سیاست اس میں اگریسولی اپنے پتے بھی کھیل سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس رخ پہ یہ جاتی سیاست دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک بات البتہ ضرور طے ہے کہ جو اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی یقینی خواہش ہے کہ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت بھی پوری کرے، ڈیلیور بھی کرے، اور جو ماڈل اس وقت چل رہا ہے حکومت کا یہ کامیاب ہو، لیکن ایسی صورتحال میں جب اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پر ہو، اپوزیشن متحد ہو جائے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف میدان عمل میں آ جائے، تو اکانومی بہتر بھی نہیں ہو سکتی، اور سیاسی ماحول اگر بہتر نہیں ہوتا تو سیاسی بحران بھی حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ ان ملاقاتوں کے بارے میں اب مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو کیسے مطمئن کرے گی؟ کیا وہ اس بات پہ مطمئن ہو جائیں گے؟ اور اگر مسلم لیگ نواز کوئی ڈیل کرنا چاہ رہی تھی، بات چیت آگے بڑھانا چاہ رہی تھی، یا جو ان سے وعدے وعید کیے گئے تھے ان کو پورے کروانا چاہتی تھی، تو پھر اس نے یہ جو ملاقاتیں کی، کیا اس بارے میں بلاول بھٹو، کیا اس میں مولانا فضل الرحمان، دیگر لوگ، ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا؟ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اپوزیشن کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، عدم اعتمادی کی فضا جو پہلے بھی کئی بار موجود رہی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں حکومت کو شاید فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا محمد زبیر پیغام کیا لے کر گئے تھے، ایجنڈا کیا تھا، اور اس ایجنڈے کے بعد ان کو کیا جواب ملا تھا کہ جس کے نتیجے میں جو جواب میاں نواز شریف کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور اگر قابل قبول ہوتا تو نواز شریف کی سپیچ اتنی سخت نہ ہوتی، اتنے الزامات اس میں نہ لگتے، یا کم از کم وہ آل پارٹیز کانفرنس میں اس قسم کا موقف نہ اپناتے۔ پھر ان جو ضامن تھے ممالک، ان کا کردار کیا ہوگا؟ اگر نواز شریف خاموش ہوئے تھے، اگر نواز شریف باہر گئے تھے، اور اگر نواز شریف نے کچھ معاملات پر خاموشی اختیار کی تھی، کن وعدوں کی بنا پر، اور وہ وعدے کیوں پورے نہیں کیے گئے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جس کا جواب بہرحال مسلم لیگ نواز کو بھی دینا پڑے گا، اور جو ملاقاتیں ارینج کرنے والے تھے، جو ملاقاتیں کروانے والے تھے، اور جو ضامن بنے تھے، شاید کسی نہ کسی موقع پہ اس بڑھتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔